اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طاقت اور قدرت سے پیدا کیا. ہماری پیدائش پر اس نے ماں کی چھاتیوں میں ہمارے لیے بہترین غذا کا انتظام کیا. پھر جب ہم بڑے ہوئے تو اس نے آسمان سے بارشیں برسائیں. پھر زمین میں اس نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہمارے کھانے کے لیے کہ ایک بیج ہم زمین میں ڈالتے ہیں اور اس سے سینکڑوں پھل پیدا ہو جاتے ہیں. صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاکل. ایک پانی، ایک مٹی، ایک گوبر، یہ خوراک ہے. اور اس سے پیدا کتنی مختلف قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. خربوزے، تربوز، انار، انگور، کھجور، گندم، مکئی، بیسیوں قسم کی چیزیں اس سے پیدا ہو رہی ہیں. ایسے ایسے کرشمے ہیں اس کی قدرت کے کہ انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. اسی سے پھر گوبر اور گھاس اور پانی کے ملاپ سے گھاس پیدا ہوتی ہے. گوبر، مٹی اور پانی کے ملاپ سے گھاس پیدا ہوتی ہے. اس گھاس کو آپ سائنسدانوں کے پاس لے جائیں کہ بھائی اس میں کچھ چکنائی یا تیل کا قطرہ نکال دو، وہ کہتے ہیں بھائی اس میں تیل ہے ہی نہیں تو نکلے گا کہاں سے. لیکن ہمارا رب وہ چارہ جانوروں کو کھلاتا ہے، گائے کو، بکری کو، بھینسوں کو، اور تھوڑی دیر میں اس سے چکنا اور گاڑھا دودھ نکال کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے. اس دودھ کو جب ہم گرم کرتے ہیں تو اتنی موٹی ملائی، اور پھر جب ہم اسے پکاتے ہیں، ایک پروسیس سے گزارتے ہیں تو اتنا گھی نکلا اس میں سے. حالانکہ جو گھاس اس مشین میں ڈالی جا رہی ہے اس میں گھی کے علاوہ سب کچھ تھا، لیکن اب اس سے گھی بھی نکل رہا ہے. اسی گھاس سے جانور کا خون پیدا ہو رہا ہے جس سے اس جانور کو ایندھن کا کام ہے، وہ جانور کو انرجی دے رہا ہے. اور اسی سے گوبر بھی پیدا ہو رہا ہے. وہ گوبر مٹی میں جا کے نائٹروجن پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور دوبارہ گھاس پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ بہترین ایک سائیکل ہے، سسٹم ہے. یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے نا، یہ ایک سسٹم ہے جس کو نائٹروجن سائیکل کہتے ہیں یا چکر کہتے ہیں. آپ نے شاید بایولوجی میں جن لوگوں نے پڑھ کے نہیں پڑھی، سوری، کراچی میں پڑھائی کی بات بہت ہی عجیب سی لگتی ہے. کراچی میں جب میں کسی سے پوچھتا ہوں نا تو کہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو، تو میں اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو، میں یہ پوچھتا ہوں آج کل آپ کون سی کلاس میں نہیں پڑھ رہے. کیونکہ جا کے کلاس میں پڑھتا تو کوئی ہے نہیں، تو میں اس سے پوچھتا ہوں آپ 8ویں کلاس میں نہیں پڑھتے ہو یا 9ویں کلاس میں نہیں پڑھتے ہو، تو بتاتا کہ میں 8ویں میں نہیں پڑھتا. اس کا مطلب ہے 8ویں میں لیکن پڑھتا. تو کراچی میں کبھی بھی کسی سے یہ نہ پوچھا کریں کہ تم کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو. ہمیشہ پوچھنے کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے آج کل آپ کون سی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ رہے. ہمارے ایک حدیث کے استاذ تھے، وہ ان کو سبق میں ٹائم ایسا دیا گیا، وہ نیند آتی تھی ان کو اس ٹائم پہ. ایک چھوٹی سی کتاب تھی حدیث کی ان کے پاس، جب وہ آتے تو وہ بیچاروں کو نیند آ جاتی نا. تو اس کتاب کے بارے میں جب مجھ سے کوئی پوچھتا کہ آپ نے وہ کتاب کس استاذ سے پڑھی ہے، تو میں کہتا کہ ہم نے یہ کتاب فلاں استاد سے نہیں پڑھی ہے. آئی بس ہم نے یہ کتاب فلاں ٹیچر سے نہیں پڑھی ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ نہیں تو کروڑوں ٹیچر ہیں، لاکھوں ٹیچر ہیں جن سے نہیں پڑھی. تو میں کہتا تھا یہ آتے تھے مگر ہم نے پڑھی نہیں ہے ان سے. تو کراچی میں جب بھی کسی سے آپ پوچھیں نا تو یہ نہ پوچھا کریں کون سے کالج میں پڑھتے ہو، کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو. ہمیشہ یہ پوچھا کریں کہ کون سی کلاس میں نہیں پڑھتے ہو، کون سی یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے ہو. ٹیچر سے بھی یہ پوچھا کریں، پروفیسر سے بھی، کہ آج کل آپ کون سے کالج میں نہیں پڑھا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو بایولوجی میں آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا کہ ایک پورا سائیکل ہے، ایک پورا کیا ہے، چکر ہے. بارش کا پانی سمندروں سے اڑتا ہے، سمندروں سے اڑنے کے بعد پہاڑوں پہ برستا ہے اور اسٹور بھی ہو جاتا ہے برف کی شکل میں. پھر وہی پانی زمین کے اندر بھی جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، کنووں کی سے ہم نکالتے ہیں، چشموں سے نکالتے ہیں، ہم پیتے ہیں، نہاتے ہیں، مختلف کام ہیں. کسی بھی پروسیس میں کسی بھی طرح سے وہ پانی کہیں بھی استعمال ہو، بالآخر وہ دوبارہ فلٹر ہو کے پانی بن کے واپس آسمان سے جا کے برسنا ہی ہے. اس نے ضائع اس کائنات میں کوئی بھی چیز، بھئی یہ ایکو ختم کریں، اس کائنات میں کوئی بھی چیز ضائع بولیں نہیں ہوتی. سمجھتے ہیں؟ ضائع کچھ بھی نہیں ہوتا اس کائنات میں. یہ اللہ کا ایک عجیب سا نظام ہے. اب صحیح ہو گیا نا. ایک خربوزے کے بیج کو ہم جب زمین میں دفن کرتے ہیں، اب یہ چکر دیکھیں اللہ نے کیسے چلایا ہوا ہے.
جس نے کبھی خربوزہ اگتا ہوا نہ دیکھا ہو، پھل فروٹ، کوئی سوں سمجھ لیں کہ مریخ سے کوئی مخلوق آئی ہم سے ملنے کے لیے، فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، مریخ سے کوئی مخلوق آئی، چاند سے کوئی مخلوق آئی، ہم نے اسے دکھایا ایک خربوزے کا بیج، ہم نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک جادو دکھاتے ہیں، اس نے کہا کیا جادو ہے، یہ بیج ہے، ہم نے کہا دیکھو اس میں کلاکاری ہے بھائی، ہم نے اس خربوزے کے بیج کو ڈال دیا زمین کے اندر، وہ فوراً کہے گا یار تم نے اس کو دفن کر دیا تو یہ تو ختم ہو جائے گا، پلاسٹک کے علاوہ تمام چیزیں زمین میں جا کے ختم، انسان ختم ہو جاتے ہیں، خربوزے کی بیج کیا چیز ہے بھائی، کتنے بڑے بڑے فنٹر دنیا میں آئے، زمین میں جا کے بڑے ہیں یہ ختم ہوئے ہیں، کوئی دیکھا آپ نے وسیم بھائی کو دفنایا تو 6 وسیم اور نکل آئے اس میں سے، ہے بھائی، ستار بھائی کو دفنایا تو 8-10 ستار بھائی اور نکل آئے، زمین میں لوہا ڈالیں آپ، کاپر ڈالیں، سونا ڈالیں، چاندی ڈالیں، کچھ بھی ڈالیں، زمین آہستہ آہستہ کھا کے ختم، صرف پلاسٹک ایسی چیز ہے جو بہت 200-250 سال یا پتہ نہیں 500 سال میں بھی جا کے ختم نہیں ہوتی، لیکن آپ نے ایک ایسا جادو دکھایا اس کو کہ آپ نے اس کو کہا یار میں ایک چیز دکھاتا ہوں تمہیں، خربوزہ کا بیج آپ نے کیا کر دیا، اس گوبر اور مٹی کے اندر ڈال دیا، وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا بھائی اس سے جیسے پورے انسان ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بیج بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، آپ نے کہا بھی دیکھو جادو، تھوڑے دنوں میں اس سے ایک باریک سی کوپل نکلی، وہ زمین کے سینے کو اس نے پھاڑا، کتنا بھی سخت ہو لیکن اس نے اس کو کیا کر دیا، اتنی سی معمولی سے تنے نے اس زمین کے سینے کو پھاڑا اور آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے یار یہ تو جادو ہے بڑا عجیب، اس کو تو ختم ہونے کے بجائے کیا ہو گیا، یہ تو بڑھ گیا، تو آپ اس سے جواب میں کہیں گے بیٹا ابھی تو جادو کی ابتدا ہے، ابھی تو جادو شروع ہے، دیکھ ہوتا کیا ہے آگے، اب وہ بڑھتے 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 اسے جہاں جگہ مل رہی ہے نا، کہیں دھاگا نظر آیا وہ اس پہ لپٹنا شروع، جیسے کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو نا ایسے لپٹنا، اس کو اوپر جانا تاکہ سورج کی روشنی ملے اس کو، جہاں اس کو کوئی جگہ نظر آ رہی ہے وہ اس پہ لپٹنا شروع، مریخ سے آیا ہوا بندہ کہے گا یار اس کے پاس دماغ ہے کیا ہے بھائی، کھوپڑی تو کہیں نظر نہیں آ رہی، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے کان ہیں، نہ اس کی ناک ہے، نہ اس کا دل ہے، نہ اس کا دماغ ہے، نہ اس کا جگر ہے، تو یہ کوپل کو پتا کیسے چلا کہ میں نے اس کے گرد بیلیں ایسے لپٹتی ہیں کہ نہیں ہے، اس کو کیسے پتا چلا کہ لپٹنا ہے، آپ کہیں بھائی یہ جادو ہے، ابھی تو ابتدائی عشق ہے، آگے دیکھ کیا ہوتا ہے، وہ مریخ سے آیا ہوا آدمی حیران ہو رہا ہے، مریخ کا تو پتا ہے نا، مرکری بولتے ہیں نا، کیا سوری مرکری تو اس کو بولتے ہیں جو شروع کا ہے نا، عطارد، ہم نے اصل میں اردو میں یاد کیے تھے، مرکری کس کو بولتے ہیں آپ خود سوچ لینا، ہم نے بھی نہیں پڑھا نا، ہم نے یہ چیزیں 9th کلاس میں نہیں پڑھی، تو پھر بھی غلطی سے کچھ پڑھ لیا تو یاد رہ گیا، کوشش تو پوری یہی تھی کہ یعنی اسکول کا سسٹم ایسا تھا کہ نہیں پڑھیں، تو اب کیا ہے کہ جناب اس نے کہا کہ بھئی یہ کوئی اور سیارہ فرض کر لیتے ہیں جو آسان ہو، کوئی چاند صحیح ہے بھائی، قریب بھی ہے، آنا بھی آسان ہے وہاں سے، جب ایک ایسی چیز فرض کی جا سکتی ہے جو آسانی سے ہو تو مریخ پہ جانے کی ضرورت کیا ہے ہمیں، تو اب کیا ہے کہ اس نے دیکھا کہ یار یہ بڑھنا شروع، جہاں اس کو جگہ ملتی ہے نا وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے، وہ بیل جہاں جگہ ملے، کوئی دھاگا لٹکا دیں وہ اس پہ، جیسے نہیں کوئی رسی کسی نے پھینکی بھی ہو اور آپ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہے گا یار یہ کیا جادو ہے یار، یہ تو عقل میں نہیں آ رہا، اس کا دماغ کہاں سے آیا، اس کے پاس نظر تو آ نہیں رہا کہیں دماغ، چلو میں اس کے سر کو کاٹ کے دیکھتا ہوں، اوپر سے اس نے اس کے سر کو کاٹ دیا کہ اس کی اگر کوئی کھوپڑی ہے تو یہ غائب ہو جائے، سر کو کاٹنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، جو بچا ہے وہ اس نے لپٹنا شروع، اوپر کے جا رہا ہے وہ، اس کے بعد کیا ہوا جی، وہ بڑھتے 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 ایک پھول پیدا ہوا اس کے اندر، دوسرا پھول، تیسرا پھول، خوشنما خوبصورت کلرفل پھول پیدا ہونا شروع ہو گئے اس کے اندر، اتنے خوبصورت پھول، اس میں خوشبو بھی ہے، اٹریکشن بھی ہے، اب وہ جو بندہ چاند سے آیا وہ کہے گا یار یہ کیا جادو، یہ اتنی خوبصورت چیز یہ کون ڈیزائن کر رہا ہے بیٹھ کے، اس میں یہ کون اس میں کلر بھر رہا ہے، ہمیں تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، اور یہ کیوں بھر رہا ہے اس میں کلر، اس کا مقصد کیا ہے، آپ کہیں ابھی صبر کر، تجھے نظر نہیں آ رہا نا یہ کون کر رہا ہے، آپ کہیں آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے خود بخود، یہ جادو ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے، اور ابھی جادو شروع نہیں ہوا، ابھی تو ہوگا آگے چل، کیا ہوا کہ جی وہ جب خوبصورت پھول بنے تو انہوں نے تتلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیا، تتلیاں بیٹھ رہی ہیں ان پھولوں پہ، کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں، مکھیاں آ رہی ہیں، نتیجہ کیا نکلا کہ پھول کے اوپر جو دانے ہوتے ہیں، ان تتلیاں جب ایک پھول پہ بیٹھتی ہیں تو نر دانے ان کے پاؤں پہ چپک جاتے ہیں، جب دوسرے پھول پہ بیٹھتی ہیں وہاں مادہ دانے ہوتے ہیں، تو نر اور مادہ پھولوں کا اس طرح سے ملاپ شروع، جنہوں نے بایولوجی نہیں پڑھی ان کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا،
ایسے ہی ہوتا ہے نا پھولوں کا ملاپ، پرندوں کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے، تتلیوں کے ذریعے. اب جب یہ ملاپ ہونا شروع ہوا، وہ چاند سے آیا ہوا انسان دیکھ رہا ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے، یہ تتلیاں کیوں بیٹھ رہی ہیں، اتفاق سے ہو رہا ہے. کہہ رہے نہیں، اس کا ایک ریزلٹ نکلے گا، ابھی ایک نتیجہ ظاہر ہوگا اس کا. پھر جناب آہستہ آہستہ کیا ہوا، جب ان تتلیوں کا کے ذریعے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوا تو پھول جھڑنا شروع، نیچے سے ایک کچا سا پھل پیدا ہونا شروع ہو گیا. وہ کہہ رہا ہے یار یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے بھائی، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ابھی جادو تو دیکھ ہوتا کیا ہے، تو سمجھ رہا تھا اس کو ہم زمین میں ڈالیں گے، جیسے مردوں کو زمین میں ڈالا مردے ختم ہو گئے، لوہے کو زمین میں ڈالا لوہا ختم ہو گیا، سونے کو زمین میں ڈالا سونا ختم ہو گیا، تو اتنا سا بیج بھی ختم ہوگا. نہ نہ نہ، ابھی دیکھ ہوتا کیا ہے اس میں. اچانک وہ کچا سا پھل بڑھتے 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 اس میں پیلا رنگ پیدا ہوا، خوشبو پیدا ہوئی، پورا ایک خربوزہ نکل آیا، اور ایک نہیں سینکڑوں.